بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر سٹوریز 502۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور صحت مند رکھے، آمین۔ تو آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کہانی آپ کو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیا کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کہانی کا نیکسٹ پارٹ 3 شیئر کروں گی۔ مشتاق نے کہا، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہمیں جلد سے جلد ان سے بات کرنی چاہیے۔ خرم نے کہا، تو چلو پھر استاد جی، ہم ان سے بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کچھ اور برا ہو جائے۔ مشتاق نے کہا، ہاں چلو چلتے ہیں۔ پھر مشتاق اور خرم قادری صاحب کے پاس گئے اور انہیں سب کچھ بتایا تو قادری صاحب نے خرم سے پوچھا، کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ تمہاری بیوی ٹھیک ہے؟ خرم نے کہا، پتہ نہیں قادری صاحب، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو قادری صاحب نے مشتاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم اس وقت میری بات پر غور کر لیتے تو شاید کچھ جاننے ضائع ہونے سے بچ جاتے، لیکن دیر آئے درست آئے۔ اب ہمیں وقت ضائع کیے بغیر اس چیز کا بندوبست کرنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے خرم کو اس کے لیے پوری طرح سے تیار رہنا ہوگا کہ واقعی اس کی بیوی وہ نہیں ہے جو یہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اس چیز کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس دوران خرم بیچ میں آ کر اسے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسی چیز اکثر نفسیاتی طور پر انسان پر حملہ کرتی ہے، اور جذباتی انسان اکثر ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور اگر خرم نے ایسا کیا تو خرم کے ساتھ ہم سب کی جان بھی مشکل میں پڑ سکتی ہے۔ اس وجہ سے پہلے ہمیں خرم کو اس کا اصل چہرہ دکھانا ہے۔ مشتاق نے کہا، قادری صاحب، پر ہم پہ یہ کریں کیسے؟ قادری صاحب نے کہا، یہ ہمیں نہیں بلکہ خرم کو کرنا ہے، اور آج رات ہی کرنا ہے۔ خرم نے کہا، وہ کیسے قادری صاحب؟ قادری صاحب نے کہا، کیا تم رات کو سونے کے بعد اچانک جاگ کر پانی پیتے ہو یا باتھ روم وغیرہ کے لیے جاتے ہو؟ خرم نے کہا، جی قادری صاحب، کبھی کبھی میں رات میں اٹھ کر پانی پی لیتا ہوں اور پھر سو جاتا ہوں۔ قادری صاحب نے کہا، اچھا تو پانی کہاں پڑا ہوتا ہے؟ خرم نے کہا، جی وہ تو کمرے میں ہی پڑا ہوتا ہے۔ قادری صاحب نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر قادری صاحب نے اپنی الماری سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ کاغذ قادری صاحب نے خرم کو دیتے ہوئے کہا، یہ تعویذ تم اس پانی کے برتن میں ڈال دینا جس میں سے تم پانی پیتے ہو، اور ایک مٹی کا گھڑا لے کر اس میں پینے کے لیے الگ سے پانی ڈال لینا۔ پر اس گھڑے کو باہر صحن میں رکھ دینا، اور رات میں تم سونے کا دکھاوا کرنا، اور اچانک سی آنکھیں کھول کر لیٹے ہوئے ہی اپنی بیوی سے پانی مانگنا، لیکن اس کی طرف ایسے مت دیکھنا کہ جیسے تم پوری طرح ہوش میں ہو، ورنہ اس کو تم پہ شک ہو جائے گا کہ تم اس کے لیے کوئی جال بچھا رہے ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گی، اس لیے تم ایسے اس پر نظر رکھنا جیسے تم بالکل مدہوش ہو۔ خرم نے حیرت سے قادری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو قادری صاحب، ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟
قادری صاحب نے کہا، جب وہ اس تعویذ والے پانی میں ہاتھ ڈالے گی تو اس کا ہاتھ جل جائے گا اور وہ فوراً اپنی اصلی روپ میں آ جائے گی اور تمہاری طرف دیکھے گی، کیونکہ اسے یہی لگے گا کہ یہ سب تم کر رہے ہو، لیکن تمہیں مدہوش ہی رہنا ہے۔ اس کے بعد وہ تمہیں پانی دے گی تو تب بھی تم آنکھیں بند کیے ہوئے اس سے پانی پکڑنا اور آنکھیں بند رکھتے ہوئے ہی پانی پینا، کیونکہ اس وقت بھی وہ تمہیں ہی دیکھ رہی ہوگی، لیکن تم اس کی طرف تب تک نہ دیکھنا جب تک وہ وہاں سے اٹھ کر چلی نہ جائے۔ بس کچھ بھی ہو جائے تم نے اسے یہ نہیں پتہ لگنے دینا کہ تم اس کے بارے میں سب جان چکے ہو۔ خرم نے کہا، ٹھیک ہے قادری صاحب، میں سمجھ گیا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ کرن ویسی نہیں ہوگی جیسا آپ لوگ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ قادری صاحب مسکراتے ہوئے بولے، بس اسی وجہ سے تو ہم یہ سب تم سے کروا رہے ہیں، تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں اور تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے۔ یہ سننے کے بعد خرم وہاں سے جانے لگا تو اچانک رک کر قادری صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، قادری صاحب، اگر کرن واقعی میں شیطانی چیز ہوئی تو میں اس سے خود کو کیسے بچاؤں گا؟ قادری صاحب نے کہا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، لیکن اس کو بالکل بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے اس کو شیطانی شکل میں دیکھ لیا ہے۔ بس باقی ہمارا کام ہے، ہم بھی آج رات تمہارے گھر کے آس پاس ہی ہوں گے، اسی وجہ سے میں اب اس کے خاتمے کا بندوبست کرنے لگا ہوں۔ اب تم جاؤ اور اپنا کام شروع کر دو جیسا تم سے کہا ہے۔ یہ سن کر خرم نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر قادری صاحب کچھ کاموں میں مصروف ہو گئے اور مشتاق بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ خرم گھر پہنچا تو کرن گھر پر نہیں تھی۔ خرم نے جلدی سے تعویذ نکال کر کمرے میں پڑے ہوئے پانی کے برتن میں ڈال دیا اور ایک گھڑا لے کر اس میں پانی ڈال کر صحن میں رکھ دیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے لیے گھر سے باہر چلا گیا اور جب رات ہونے لگی تو خرم گھر واپس آیا۔ کرن نے خرم سے کہا، کھانا لگا دوں؟ خرم نے کہا، نہیں، میں استاد کے گھر سے کھا کر آیا ہوں، لیکن میرا سر بہت درد کر رہا ہے، مجھے سونا ہے۔ کرن نے کہا، اچھا آپ سو جائیں، میں آپ کا سر دباتی ہوں۔ یہ سن کر خرم لیٹ گیا اور کرن اس کا سر دبانے لگی۔ پھر خرم نے کرن سے کہا، کیا تمہیں واقعی میں ہمارے بچے کے مرنے کا کوئی غم نہیں ہے؟ کرن نے کہا، مجھے تم سے زیادہ غم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا مرا ہوا منہ دیکھوں، بس اسی وجہ سے میں اس کے قریب نہیں آئی، اور جب تم لوگ اس کو دفنانے گئے تھے تو میرا دل پھٹ گیا تھا اس کو جاتا ہوا دیکھ کر، اور میں تب سے رو رہی تھی۔ تم تو اس کو دفنا کر اپنے استاد کے ساتھ چلے گئے تھے، لیکن تمہیں کیا معلوم میں کتنا روئی تھی۔ یہ سنتے ہی خرم نے کہا، بس اب سر مت دباؤ، مجھے نیند آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے خرم سونے کا ڈرامہ کرنے لگا اور کرن اس کے سرہانے بیٹھی رہی، اور کافی دیر کے بعد خرم نے نیند سے بیدار ہونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے آنکھیں بند رکھ کر کرن سے کہا، مجھے پیاس لگ رہی ہے، تھوڑا پانی پلا دو مجھے۔
ये सुनकर किरण ने गिलास पकड़कर जैसे ही पास पड़े पानी के बर्तन में डाला तो अचानक से इसका हाथ जल गया। इसने हल्का सा चीखते हुए अपने हाथ को झटके से पीछे हटाया और गिलास इसके हाथ से छूट गया। इसी वक्त किरण की शक्ल भयानक हो गई और किरण ने फौरन गुस्से से खुरम की तरफ देखा, लेकिन खुरम ने आंखें बंद रखी और फिर से कहा, पानी पिला दो ना, कहाँ हो? किरण ने खुरम की तरफ नजरें जमाए रखी और इसी जगह खड़े रहकर गिलास इसको पकड़ाया और अपने हाथ को बाहर पड़े घड़े में डालकर पानी निकाला। खुरम हल्की सी खुली आंखों से ये सब देख रहा था कि इसका हाथ इतना लंबा कैसे हो गया कि कमरे से बाहर पड़े घड़े से पानी लेकर हाथ वापिस आ गया है। इस दौरान किरण गुस्से से खुरम की तरफ देखती रही कि शायद खुरम जाग रहा है, लेकिन खुरम ने आंखें बंद रखी और इन सब चीजों से अनजान होने का ड्रामा करता रहा। लेकिन इस दौरान खुरम पूरी तरह से डरा हुआ था। फिर किरण ने खुरम को कहा, पानी पी लो। खुरम ने कोई जवाब नहीं दिया और आंखें बंद करके लेटा रहा। किरण ने फिर से अपने डरावने से हाथ से खुरम को हिलाकर कहा, पानी पी लो। खुरम आंखें बंद रखते हुए ही अपने हाथ को इधर उधर करने लगा, तो किरण ने खुरम का हाथ पकड़कर इसके हाथ में पानी का गिलास दे दिया और इसकी तरफ बिना आंखें झपकते हुए देखती रही। खुरम ने भी पूरी होशियारी से नींद में रहने का ड्रामा करते हुए आंखें बंद रखी और पानी ही पी लिया और गिलास वापस देने के लिए गिलास इसको पकड़ाकर इधर उधर करने लगा। किरण ने इसके हाथ से गिलास पकड़ लिया। किरण वापस सोने का ड्रामा करने लगी। किरण की डरावनी सांसें इस कदर दहशतनाक थी कि जैसे कोई गुर्रा रहा हो, और इन सांसों की वजह से खुरम के रूंगटे खड़े हो गए, क्योंकि किरण की इतनी खौफनाक शक्ल खुरम पहली बार देख रहा था। किरण कुछ देर तक खुरम को अपनी खौफनाक आंखों से घूरती रही, फिर वहां से बाहर चली गई और झाड़ियों की तरफ निकल गई। साथ ही खुरम ने एक गहरी सांस ली और उठकर खड़ा हो गया। इतने में खुरम को सहन में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। खुरम डर के बिस्तर पर लेट गया, फिर से सोने का ड्रामा करने लगा। लेकिन कदमों की आवाज खुरम के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अब खुरम को लग रहा था जैसे किरण को इस पर शक हो गया है और वो मुंह में ही आयतर कुर्सी पढ़ने लगा। फिर किसी ने खुरम को हिलाते हुए कहा, अब उठ जाओ, वो चली गई है। ये सुनते ही जब खुरम ने आंखें खोली तो देखा कि कादरी साहब और मुश्ताक खुरम के सामने थे। खुरम ने फिर से गहरी सांस ली और बोला, अच्छा, तो सहन में आप थे? कादरी साहब ने कहा, हाँ, हम ही थे। अब जल्दी से चलो, हमें इसका पीछा करना है। इस दौरान कादरी साहब ने हाथ में एक बड़ी सी पोटली पकड़ी हुई थी। खुरम ने कहा, कादरी साहब, ये क्या है? कादरी साहब ने कहा, इसमें इस बिला के खात्मे का सामान है। फिर कादरी साहब खुरम और मुश्ताक छुपते छुपाते हुए किरण के पीछे पीछे जाने लगे और देखते ही देखते बहुत दूर निकल गए और किरण भी अपने उल्टे पांव से चलती हुई एक वीरान से खंडर में चली गई। कादरी साहब ने हल्की सी आवाज में कहा, देखो, वो एक खंडर नुमा इमारत में चली गई है।
اور جب خرم نے اس کھنڈر کو دیکھا تو بولا، یہ تو کرن کی حویلی ہے۔ قادری صاحب نے کہا، تمہیں کیسے پتا؟ خرم نے کہا، میں وہاں جا چکا ہوں۔ قادری صاحب نے حیرت سے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خرم نے کہا، جی قادری صاحب، اور اس حویلی میں جانے کا ایک راستہ قبرستان میں بھی ہے، جو کہ اس سڑک کے قریب سے جھاڑیوں کے بیچ سے ہو کر آتا ہے۔ قادری صاحب نے کہا، کیا تم ابھی بھی ہمیں وہاں لے جا سکتے ہو؟ خرم نے کہا، جی۔ قادری صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں پہلے اس دروازے کو کیل کر واپس آتا ہوں تاکہ وہ اس راستے سے واپس باہر نہ نکل سکے۔ یہ کہتے ہوئے قادری صاحب نے کچھ کیلوں پر کچھ بڑھا اور ان کیلوں پر پھونک مار کر اس کھنڈر کے دروازے کے چاروں طرف کیل ٹھوک دیے اور جلدی سے واپس آ گئی۔ اس دوران بہت ہی خوفناک آوازیں اس کھنڈر سے سنائی دے رہی تھیں۔ پھر خرم قادری صاحب اور مشتاق کو لے کر دوسرے راستے کی طرف گیا اور ایک قبر پر پڑے پتھر کو دھکیل کر سائڈ پر کیا اور قادری صاحب کو وہ خفیہ راستہ دکھایا جو کہ کرن نے خرم کو دکھایا تھا۔ اتنے میں قادری صاحب نے اس راستے پر بھی جگہ جگہ کیل ٹھوک دیے اور بولے، اب ہم اس شیطانی بلا کا خاتمہ کر کے ہی واپس لوٹیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہنے کے بعد خرم، مشتاق اور قادری صاحب اس راستے کے ذریعے حویلی میں داخل ہو گئے کہ اچانک ان کو ایک کمرے سے کسی کے گوشت کھانے اور ہڈیوں کو چبانے کی آوازیں سنائی دینے لگی اور قادری صاحب نے خرم اور مشتاق کو اشارے سے پیچھے ہی رکنے کا کہا اور خود آہستہ آہستہ سے اس کمرے کے دروازے کے قریب گئے اور اپنی پوٹلی کو کھول کر اس میں سے ایک سفید سا پاؤڈر نکالا۔ اس کمرے کے دروازے پر اس پاؤڈرز کو زمین پر گراتے ہوئے ایک لکیر سی کھینچ دی۔ اس کے بعد قادری صاحب نے اپنی پوٹلی سے ایک اور راکھ جیسی کوئی چیز نکالی اور اس کو بھی زمین پر گراتے ہوئے ایک اور لکیر کھینچ دی۔ پھر قادری صاحب نے خرم اور مشتاق کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور ان دونوں کو ایک پانی کی بوتل تھما دی اور ہلکی سی آواز میں کہا، اب وہ چیز اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی اور جب میں کلام پڑھنا شروع کروں گا تم لوگ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا اس شیطانی عورت پر چھڑکتے رہنا اور وہاں اگر کسی وقت بھی وہ تم پر نفسیاتی حملہ کرے تو اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ دینا اور پانی چھڑکتے رہنا اور اس جگہ سے ہرگز مت ہلنا۔ یہ کہہ کر قادری صاحب نے کلام پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اچانک ایک خوفناک چیخ کی آواز کمرے کے اندر سے آئی۔ مشتاق اور خرم ڈر گئے اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگے تو قادری صاحب نے کلام پڑھتے ہوئے خرم کا ہاتھ پکڑا اور اس کی طرف دیکھ کر سر کونا میں ہلاتے ہوئے اشارہ کیا۔ پھر خرم اور مشتاق قادری صاحب کے ساتھ کھڑے رہے۔ اتنے میں اچانک کمرے کا دروازہ جھٹ سے کھلا تو دیکھا کہ اس کمرے میں دو بہت ہی خوفناک شکل والی عورتیں تھیں اور ان کے منہ پوری طرح خون سے لت پت تھے اور کمرے میں ہر جگہ انسانی بچوں کے گوشت کے لوتھڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں اور بہت سا خون زمین پر گرا ہوا تھا۔ ابھی یہ سب قادری صاحب اور باقی لوگ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک
کرن نے قادری صاحب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور قادری صاحب کو گلے سے پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچنے لگی تو قادری صاحب نے ایک پھونک اس کے ہاتھ پر ماری اور جیسے ہی پھونک اس کے ہاتھ پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے دھواں نکلنے لگا تو اس نے قادری صاحب کو چھوڑ دیا اور اپنے ہاتھ کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگی کیونکہ اس کا ہاتھ اس قدر جل گیا تھا کہ اس کی ہاتھ کی ہڈیاں نظر آنے لگ گئی۔ اس دوران دوسری عورت چلاتی ہوئی قادری صاحب کی طرف بڑھی اور جیسے ہی اس نے دروازے کے باہر پاؤں رکھا تو اس کی ایڑیاں جل گئی کیونکہ اس کے پاؤں بھی الٹے تھے۔ پھر قادری صاحب نے کہا، خرم اور مشتاق کو کہا، اب ان پر پانی چھڑکو۔ یہ سنتے ہی خرم اور مشتاق نے پانی چھڑکنا شروع کر دیا اور جیسے ہی پانی ان شیطانی چیزوں پر پڑتا ان کی چیخیں نکل جاتی جیسے وہ زندہ ہی جلنے لگ جاتی۔ اس دوران ان شیطانی چیزوں نے بہت بار کمرے سے باہر نکلنا چاہا پر نکل نہ پائی اور بہت بار انہوں نے حملہ بھی کیا پر قادری صاحب کا کچھ بگاڑ نہ پائی۔ پھر ان شیطانی چیزوں نے خرم اور مشتاق پر بھی وار کرنے کی کوشش کی پر قادری صاحب نے ان شیطانی چیزوں کی ایک نہ چلنے دی اور وہ چیختی ہوئی کبھی چھپکلی کی طرح دیواروں پر چڑھ جاتی اور پھر سے زمین پر گر کر تڑپنے لگ جاتی۔ اتنے میں اچانک کرن نے اپنی شکل کو خوبصورتی میں بدلا اور خرم سے بولی، بس کرو، اب پانی مت ڈالو، مجھ پر دیکھو، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، میرے اندر سے شیطان نکل گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ یہ دیکھتے ہی خرم نے جب اس کی طرف بڑھنا چاہا تو قادری صاحب نے خرم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، نہیں، ایسا مت کرو، یہ صرف تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، اگر تم کمرے میں گئے تو یہ تمہیں مار دے گی۔ یہ سن کر خرم وہیں رک گیا اور پھر سے پانی چھڑکنے لگا تو کرن واپس بھیانک شکل میں آ گئی۔ خرم نے کہا، تیری جیسی ماں میں نے آج تک نہیں دیکھی، جس نے اپنے بچے کا دل بھی نکال کر کھا لیا ہے، منحوس عورت، لعنت ہے تجھ پر۔ کرن نے غصے سے کہا، بچہ میرا نہیں تیرا تھا، اور تجھے کیا معلوم کہ انسان بچے کا دل کتنا لذیذ ہوتا ہے، کیونکہ تو نے کبھی کھایا جو نہیں ہے۔ میں تجھے پسند کرتی تھی لیکن تیرے سے شادی کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جب بھی تیرے بچے پیدا ہوں گے تو میں ان کا لذیذ دل کھا جایا کروں گی، اور وہ جو تم میری خوبصورتی دیکھتے تھے نا، وہ بچوں کے دل کھا کر ہی آتی تھی مجھ پر، اور اسی وجہ سے میں کبھی بری نہیں ہوتی، ورنہ میں تو تب سے یہاں ہوں جب تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ خرم نے کہا، پھر تو میں شاید اسی وجہ سے پیدا ہوا ہوں کہ تیرا خاتمہ کر سکوں۔ یہ کہتے ہوئے خرم نے روتے ہوئے قادری صاحب کی طرف دیکھا اور قادری صاحب نے پوٹلی سے سبز رنگ والے پانی کی بوتل نکالی اور خرم کو دیتے ہوئے بولے، یہ لو، اس پانی کو اس منحوس پر چھڑک دو اور اپنے بابا اور بچے کا بدلہ لے لو۔ یہ سن کر خرم نے جیسے ہی وہ سبز رنگ والا پانی کرن پر چھڑکا تو کرن کے جسم سے بہت سارا دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور اس کی ہڈیاں تک پگھلنے لگ گئی
اور کرن کی ہولناک چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگی۔ پھر خرم بوتل ہاتھ میں پکڑے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ یہ دیکھتے ہوئے قادری صاحب نے خرم کے ہاتھ سے پانی کی بوتل پکڑ کر دوسری شیطانی عورت پر بھی وہی پانی ڈال دیا اور اس کا بھی وہی حال کر دیا جو کرن کا ہوا تھا، اور دونوں شیطانی چیزیں دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی اور غائب ہو گئی۔ مشتاق نے آگے بڑھ کر خرم کو گلے سے لگایا اور کہا، چلو بیٹا، اب چلو، یہاں سے صبح ہونے والی ہے اور فجر کی نماز کے بعد ہم دونوں تمہارے بابا اور بیٹے کی قبر پر جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے مشتاق، قادری صاحب اور خرم اس حویلی سے باہر نکل آئے، اور جیسے ہی وہ سب حویلی سے باہر نکلے تو حویلی اچانک زمین بوس ہو گئی اور پتھروں کا ڈھیر بن گئی۔ یہ دیکھتے ہی خرم نے کہا، قادری صاحب، یہ کیسے ہو گیا؟ قادری صاحب مسکراتے ہوئے بولے، یہ جگہ اب اپنی اصل حالت میں آ گئی ہے، کیونکہ یہاں کوئی حویلی تھی ہی نہیں۔ یہ تو بس ان شیطانی چیزوں کے کالے جادو کی وجہ سے کھنڈر حویلی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ چلو آج ہی ہوا ان کی حویلی کے ساتھ ان کے جادو کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ اتنے میں فجر کی اذان ہوئی۔ قادری صاحب نے کہا، اب مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ مشتاق اور خرم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلے گئے۔ پھر خرم اپنے استاد مشتاق کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنے بابا اور بیٹے کی قبر پر گیا اور فاتحہ خوانی کی اور روتے ہوئے مشتاق سے کہا، میرے بابا نے جب بھی مجھے اس شیطانی چیز کے چنگل سے بچانے کی کوشش کی، تب ہی میں نے اپنے بابا کی دل آزادی کی۔ یہ مجھے ان کی نافرمانیوں کی سزا ملی ہے۔ میں اپنے بابا سے اور اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، پر شاید جو میں نے کیا اس کے لیے اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مشتاق نے کہا، بیٹا، ایسا نہیں بولتے، اللہ کی رحمت تمہاری اس غلطی سے بہت بڑی ہے، اور تمہارا یہ سچے دل سے روتے ہوئے معافی مانگنا اللہ کو بہت پسند آئے گا، اور وہ تمہیں ضرور معاف کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن ہمیں ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے، ماں باپ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی اولاد کسی بھی مشکل میں ہو تو سب سے زیادہ تکلیف میں ہمارے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، اور وہی اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے ہیں، اور بلا معاوضہ اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی پرورش کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی خاطر وہ اپنی جان کو بھی جوخم میں ڈال دیتے ہیں، اور ہمیں کبھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کے ماں باپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ مزید اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔